بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ تمام ناظرین کو اسد وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبت و بھرا السلام علیکم۔ دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور اللہ کا خوف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن مجید کی کوئی آیت سنتے تو خوف سے بے ہوش ہو جاتے۔ ایک دن آپ ایک تنکے کو ہاتھ میں لے کر کہنے لگے کہ کاش میں ایک تنکا ہوتا، کوئی قابل ذکر چیز نہ ہوتا، کاش مجھے میری ماں نہ جنتی۔ اور خوف خدا سے آپ اتنا رویا کرتے تھے کہ آپ کے چہرے پر آنسوؤں کے بہنے کی وجہ سے 2 سیاہ نشان پڑ گئے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یلج النار من بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الزرع، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص خوف خدا سے روتا ہے وہ جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا، ایسے ہی جیسا کہ دودھ دوبارہ اپنے تھنوں میں نہیں جا سکتا۔ دقائق الاخبار میں ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، جب اس کے اعمال تولے جائیں گے تو برائیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، چنانچہ اسے جہنم میں ڈالنے کا حکم ہوگا۔ اس وقت اس کی پلکوں کا اقبال اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا رب، تیرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے روتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں، اور میں تیرے خوف سے رویا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آئے گا اور اس شخص کو ایک اشک بار بال کے بدلے جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام پکاریں گے کہ فلاں بن فلاں ایک بال کے بدلے نجات پا گیا۔ بدایت الہدایہ میں ہے کہ قیامت کے دن جب جہنم کو لایا جائے گا تو اس سے ہیبت ناک آوازیں نکلیں گی، جس کی وجہ سے لوگ اس پر سے گزرنے میں گھبرائیں گے۔ تو فرمان الہی ہوگا کہ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور تم ہر گروہ کو دیکھو گے کہ زانوؤں کے بل گرے ہوئے ہر گروہ اپنے نامہ اعمال کی طرف بلائے جائیں گے۔ جب لوگ جہنم کے قریب آئیں گے تو اس سے سخت گرمی اور خوفناک آوازیں سنیں گے جو 500 سال کے سفر کی دوری سے سنائی دیتی ہوگی، اور اس وقت ہر نبی یا رب نفسی یا رب نفسی کے عالم میں ہوگا۔ لیکن قربان جاؤں اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ اس وقت بھی آپ کی زبان پر یہ کلمات ہوں گے کہ یا رب امتی یا رب امتی۔ اس وقت جہنم سے ایک نہایت ہی بلند آگ باہر نکلے گی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف بڑھنے لگے گی۔ آپ کی امت اس کی مدافعات میں کہے گی کہ اے آگ، تجھے نمازیوں، صدقہ دینے والوں، روزے داروں اور خوف خدا رکھنے والوں کا واسطہ، واپس چلی جا، مگر آگ برابر بڑھتی چلی جائے گی۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ کہتے ہوئے کہ جہنم کی آگ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہی ہے، آپ کی خدمت میں پانی کا ایک پیالہ پیش کریں گے اور عرض کریں گے، اے اللہ کے نبی، اس پانی سے آگ پر چھینٹے ماریے۔ آپ آگ پر پانی کے چھینٹے ماریں گے تو وہ آگ فوراً ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل سے اس پانی کے متعلق پوچھیں گے تو جبرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ حضور، یہ خوف خدا سے رونے والے آپ کے گناہگار امتیوں کے آنسو تھے۔ مجھے حکم دیا گیا کہ میں یہ پانی آپ کی خدمت میں پیش کروں اور آپ اس سے جہنم کی آگ کو بجھا دیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، مجھے ایسی آنکھیں عطا فرما جو تیرے خوف سے رونے والی ہوں۔ محترم عزیز دوستو، اس لیے ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ عذاب الہی سے ڈرتا رہے اور اپنے آپ کو خواہشات نفسانی سے روکتا رہے، کیونکہ فرمان خداوندی ہے فَأَمَّا مَن طَغَىٰ إِلَىٰ آخِرِهِ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بہرحال جس کسی نے نافرمانی کی اور دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھا تو فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ فرماتے ہیں کہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور خواہش نفسانی سے رکا رہا تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔
جو انسان عذاب الہی سے بچنا چاہے اور ثواب اور رحمت کا امیدوار ہو تو اسے چاہیے کہ دنیا کی مصیبتوں پر صبر کرے، اللہ کی عبادت کرتا رہے اور گناہوں سے بچتا رہے۔ ظہر الریاض میں ایک حدیث ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے ان کے سامنے طرح طرح کی نعمتیں پیش کریں گے، ان کے لیے فرش بچھائیں گے، ممبر رکھے جائیں گے اور انہیں مختلف قسم کے کھانے اور پھل پیش کیے جائیں گے۔ اس وقت جنتی حیران بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ اے میرے بندو، حیران کیوں ہو؟ یہ جنت حیرت کی جگہ نہیں ہے۔ اس وقت مومن عرض کریں گے کہ یا رب تو نے ایک وعدہ کیا تھا جس کا وقت آ پہنچا ہے۔ تب فرشتوں کو حکم الہی ہوگا کہ ان کے چہروں سے پردے اٹھا لو۔ فرشتے عرض کریں گے کہ یا رب یہ آپ کا دیدار کیسے کر سکتے ہیں، حالانکہ یہ تو گناہگار تھے۔ تو فوراً فرمان خداوندی ہوگا کہ تم حجاب کو اٹھا دو۔ یہ ذکر کرنے والے، سجدہ کرنے والے اور میرے خوف سے رونے والے تھے اور میرے دیدار کے امیدوار تھے، تو فوراً پردے اٹھا دیے جائیں گے اور جنتی اللہ تبارک و تعالی کا دیدار ہوتے ہی سجدے میں گر جائیں گے۔ تو فرمان الہی ہوگا کہ سروں کو اٹھا لو، یہ جنت دار عمل یعنی عمل کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو دار جزا یعنی بدلے کا گھر ہے، اور وہ اپنے رب کو بے خوف دیکھیں گے۔ تو رب فرمائے گا کہ سلام علیکم یا عبادی فقد رضیت عنکم فہل رضیتم عنی، میرے بندو تم پر سلامتی ہو، میں تم سے راضی ہوں، کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ تو جنتی عرض کریں گے کہ اے ہمارے رب، ہم کیسے آپ سے راضی نہیں ہوں گے، حالانکہ آپ نے ہمیں وہ نعمتیں عطا کی ہیں جن کو آج سے پہلے کسی آنکھوں نے نہ تو دیکھا ہے اور نہ ہی کسی کانوں نے ان کے بارے میں سنا ہے، اور نہ ہی کسی دل میں ان کا تصور گزرا، اور نہ ہی کسی دل میں ان کا خیال آیا۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو اہل جنت میں شمار فرما دے، آمین۔ محترم عزیز دوستو، اگر ویڈیو پسند آ جائے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ میں ملتا ہوں آپ کو ایک اور اگلی نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔